یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ روح کون و مکان پہ نکھارا گیا، روح انسانیت کو قرارا گیا، روح کون و مکان پہ نکھارا گیا، روح انسانیت کو قرارا گیا۔ مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ حضرت آمنہ کے دلارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، حضرت آمنہ کے دلارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی۔ روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے۔ روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں کا خزینہ ملے، رحمت دو جہاں کا خزینہ ملے، جب گلے سے ہوائے مدینہ ملے، رحمت دو جہاں کا خزینہ ملے، جب گلے سے ہوائے مدینہ ملے۔ عرشیوں کی ندا فرشیوں کی صدا، عرشیوں کی ندا فرشیوں کی صدا، اے در مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ عرشیوں کی ندا فرشیوں کی صدا، اے در مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ آرزو تھی جو دل کی وہ پوری ہوئی، چوکھٹے مصطفیٰ کی حضوری ہوئی، آرزو تھی جو دل کی
وہ پوری ہوئی، چوکھٹ مصطفیٰ کی حضوری ہوئی، ہر جگہ پہ ظہوری ہوئی، ہر جگہ پہ ظہوری ہوئی، اے نبی کے گدا تیری کیا بات ہے، ہر جگہ پہ ظہوری ہوئی، اے نبی کے گدا تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، صدق الله العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى أيضا آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، مائیں اور بہنیں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ یہ بہت ہی خیر و خوبی والا مہینہ ہے، برکتوں والا، عظمتوں والا۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے اتنی ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے کے اندر اپنی بابرکت کتاب قرآن مقدس کو نازل فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی جو میں نے پیش کی آیت قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انہی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے، کتاب انزلناہ الیک، ایسی کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے جو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر کے نور کی طرف لے جانے والی ہے، یعنی تاریکی سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو ذلت اور رسوائی میں پڑے ہوئے لوگوں کو اوج ثریہ پر پہنچانے والی کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اس کتاب کے لیے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے دستور حیات بنا کر یہ کتاب انسان کے لیے منشور حیات ہے، دستور حیات ہے۔ آج دوستو اس کتاب کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، اس کتاب کی تلاوت ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا، تو آج دوستو ہم پوری زندگی کے اندر پس رہے ہیں، ہر طرف ہمارے اوپر حالات ہیں اور مسائل ہیں۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے
جو لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کتاب نے جو ہے بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ اس کتاب نے جو ہے لوگوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا ہے، ان کی زندگیوں کو بدل دیا ہے، جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے یہ کتاب نازل تھی صحابہ کے بارے میں جو خود نہ تھے راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ان صحابہ کی زندگیوں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے محنت کی تو ان کو جو ہے ایسا بنایا، جو کچھ نہیں جانتے تھے، جو بے راہ رو تھے، راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، وہ جو ہے دوسروں کو جو ہے راستہ بتانے والے بن گئے، دوسروں کو جو ہے ہدایت یافتہ بنانے والے بن گئے، لوگوں کو جو ہے طریقہ بتانے والے بن گئے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس گھر کے اندر یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر، اس خاندان کے اندر اور اس جگہ کے اندر جو ہے اپنی رحمتوں کو برساتا ہے۔ چھم چھم جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بارش کی طرح جو ہے اس گھر کے اوپر، اس پڑھنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کتاب کے طفیل میں جو ہے برکتیں نازل جو ہے فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت کتاب ہے، اس کے ذریعے سے تم برکت حاصل کرو، اپنے گھروں کے اندر پڑھ کر کے اس کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور برکتوں کو آنے کا ذریعہ بناؤ۔ یہ ایسی کتاب ہے جو لوگوں کی زندگیوں کے اندر بدلنے والی ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو ہے مکہ کے اندر ہیں، صاحب کتاب جن کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے ابھی مکہ کے اندر ہیں، مکہ سے جو ہے آپ باہر تشریف نہیں لے گئے، لیکن یہ کتاب جو ہے مکہ سے جب باہر گئی تو لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بنی۔ مدینے سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے، ہمارے ساتھ جو ہے ہم کو جو ہے ایسے آدمی کو بھیجیے جو کتاب اللہ کو پڑھائے، کتاب اللہ کو سمجھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا۔ وہ جب مدینے کے اندر پہنچے تو مدینے کے سردار جو ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسعد ابن زرارہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ مکہ سے ایک آدمی آیا ہے اور جو ہے دیکھو وہ ایسا آدمی ہے جو آپس میں جو ہے خاندان کو لڑانے والا ہے اور جو ہے آپس میں جو ہے نا اتفاقی پیدا کرنے والا ہے، آپس میں جو ہے لوگوں کو توڑنے والا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کی بات کو سنو، دیکھو وہ کیا کہتا ہے، اگر ایسی بات کہتا ہے تو اس کو ابھی اسی وقت جو ہے مدینے سے جو ہے نکال دو۔ تو دوستو حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں گئے اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیے اور جو ہے ان سے کہا کہ جو ہے آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، آپ کیا بات بتاتے ہیں، آپ کس چیز کے کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جو ہے ایک کتاب پیش کرتا ہوں، اس کتاب کو آپ سنیے، اگر جو ہے اتباع کے قابل ہے، لائق تسلیم ہے، اگر ماننے کے قابل ہے تو سچ بات ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو سنیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ وہ بات سنائیے۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی اور جب وہ ان کو سنے تو انہوں نے کہا کہ واللہ یہ کتاب جو ہے لوگوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے، آج تک ایسی کتاب اس دنیا کے اندر نازل نہیں ہوئی ہے جس کے اندر فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، لوگوں کو جو ہے سکون کا ذریعہ بھی ہے اس کتاب کے اندر، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے اوپر رحمتوں کو اور برکتوں کو نازل فرمائے گا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور واپس چلے گئے اور ان سے کچھ نہیں کہا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے جو ہے نظر انداز کر دیا اور کہا آپ جائیے خود ہی پوچھ لیجئے، آپ خود ہی سمجھ لیجئے تھے۔ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ جائیں گے اور اس کتاب کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو ہے یہ کتاب ایسی کتاب ہے۔ تو دوستو جو ہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مصعب ابن عمیر کے پاس۔ حضرت سعد ابن معاذ جو ہے مدینے کے بڑے قبیلے کے سردار تھے اور آئے اور انہوں نے جو ہے کہا کہ جو ہے آپ کس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، آپ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، آپ کیا بتاتے ہیں؟ تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ میں ایسی کتاب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس کے اندر وحدانیت ہے اور جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اگر اس کے اندر اچھائیاں ہیں تو اچھی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر خرابیاں ہیں تو اس کو مت مانیے. انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ اس کو سنائیے. اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے قرآن کریم سنتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، اور ان کی زندگی کے اندر جو ہے تبدیلی پیدا ہونے لگی. میرے بھائی اور دوستو، ابھی صاحب کتاب مکہ کے اندر ہے، کتاب جو ہے مکہ کے اندر ہے. ابھی جو ہے قرآن کریم کی برکات جو ہے مدینے کے اندر پہنچی تو حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بدل دیا، اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کر دی، ان کے اندر انقلاب پیدا کر دیا، اور وہ دونوں جو ہے ایمان قبول کر لیے. اور ایمان لانے کے بعد حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے پاس گئے، اپنے قبیلے والوں کو دعوت دی اور کہا کہ جو ہے میں تمہارے قبیلے کا سردار ہوں، اور جو ہے میں جو ہے اب اس وقت جو ہے دین ابراہیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر کے آئے ہیں اس کتاب کا ماننے والا ہو گیا ہوں. اب اس دین کی پیروکاری کرنے والا میں بن گیا ہوں. اب اگر جو ہے میں تمہارے اوپر حکومت نہیں کروں گا تو قوم نے کہا کہ ہم نے آپ کو اپنے من پسند اور اپنے بھروسے کے اوپر ہم نے آپ کو سردار بنایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر سرداری کریں، آپ ہماری سرداری سے دستبردار مت ہوئیے. تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک شرط کے ساتھ، اگر میں جو دین قبول کیا ہوں وہ دین اچھا ہے، اس دین کی دعوت تم کو دیتا ہوں، اگر وہ تم کو اچھا لگے تو تم اگر قبول کر لو گے تو تمہاری سرداری مجھ کو قبول ہے، اور اگر تم قبول نہیں کرتے ہو تو تمہاری سرداری بھی میں آج سے نہیں کروں گا. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنایا، اور پھر جو ہے لوگ ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ سننے لگے، اور پھر ان کی زندگی کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ لوگ جو ہے صاحب ایمان بن گئے. میرے بھائی اور دوستو، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والی ہے. ابھی صاحب کتاب مکہ کے اندر ہیں، لیکن جو ہے کتاب وہاں پہنچی، اس کی برکات پہنچے، اس کے معجزات پہنچے، تو حضرت سعد بن معاذ ایمان قبول کیے، اور پھر ان کے ذریعے سے جو ہے اسعد بن زرارہ جو ہے ایمان قبول کیے، اور پھر جو ہے سعد بن معاذ کے ذریعے سارے قبیلے کے لوگ جو ایمان قبول کیے. لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے. تو دوستو، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت، یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے بھیجا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرا بھی شک نہیں ہے، اور یہ لوگوں کو ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. سچے دل سے لوگ اس کتاب کو ماننے والے بن جائیں تو لوگوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والی کتاب ہے. ابھی جو ہے صاحب کتاب جو ہے مکہ کے اندر موجود ہیں، لیکن جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے اندر گئے، اور وہ جو ہے حبشہ کے بادشاہ کے پاس جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کو جب پیش کیا، حبشہ کے بادشاہ کی زندگی بدل گئی، اور حبشہ کے بادشاہ نے جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معیت کے اندر آپ کے ساتھ جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے ان کو جو ہے مکہ والوں کے ساتھ واپس کرنے پر جو ہے بادشاہ راضی نہیں ہوا، اور کہا کہ یہ کتاب وہی کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں اور جس نبی کے بارے میں ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے، جس کے بارے میں جو ہے انجیل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، ہمارے نبی کے ذریعے جو ہے معلوم ہوا. تو میرے بھائی اور دوستو، اس مہینے کی برکت اور فضیلت بہت ہے. اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عشرہ جو عطا فرمایا ہے، جس کے اندر جو ہے ہم طاق رات کو کہتے ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس کے بارے میں مستقل سورت نازل فرمائی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو ہے ایک رات عطا فرمایا، لیلۃ القدر یعنی لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا آگے محبت کے لیے اور امتیاز شوق کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم بھی ہے لیلۃ القدر جو ہے کیا چیز ہے؟
اور آگے فرمایا اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے، شب قدر جو ہے 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ یہ ایسا کیوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بنو اسرائیل کے ایک مجاہد کا تذکرہ کیا جس نے 1000 مہینے تک جو ہے اپنے جسم سے ہتھیار نہیں اتارا اور اللہ کے راستے میں جو ہے مسلسل جو ہے جہاد کرتا رہا۔ جب اس کا تذکرہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے صحابہ کے سامنے کیا تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ 1000 سال تک جو ہے پلک جھپکتے تک جو ہے یہ آدمی جہاد کرتا رہا، ہتھیار اپنے جسم سے نہیں اتارا۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس چیز کو جو ہے بدلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمانے کے لیے امت محمدیہ کو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے جو ہے اس امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے اس کی کوئی جو ہے شمار نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ایک جگہ اور فرمایا، ایک واقعہ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو رات کے اندر اللہ کی عبادت کرتا اور صبح میں جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا، 1000 مہینے تک جو ہے مسلسل جو ہے جہاد کرتا رہا اور جو ہے رات بھر جو ہے جاگتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ جب اس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کے سامنے کیا تو صحابہ نے تعجب سے کہا کہ ایسا ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہماری عمر اتنی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے فضیلت عطا فرمائی دوسری امت کے اوپر کہ ہم نے اس امت کو، اس امت کے وقار کو، اس امت کے عظمت کو بڑھانے کے لیے، اس امت کے احترام کو بڑھانے کے لیے، اس امت کے اکرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایسی شب قدر عطا فرمائی، ایسی رات عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت کے اندر، اور پھر جو ہے ہر اس آدمی سے ہر امر خیر کو لے کر کے جو اللہ کی طرف سے اس رات میں اترتے ہیں اور ہر اس آدمی سے جو ہے ملاقات کرتے ہیں جو قعود کے اندر، جو سجود کے اندر، جو تلاوت کے اندر، جو قیام کے اندر، ہر حال میں جس حال میں جو ہے اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں، ان بندوں سے حضرت جبریل امین ماں اپنے جو ہے فرشتوں سے جو ہے ان سے مصافحہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یسلمون، تم جو ہے مامون ہو، تم پر سلامتی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر یا سلام، یہ رات جو ہے سراپا سلام ہے، اور فرمائیں یہ سلامتی کا وقت جو ہے صرف اسی رات تک محدود نہیں ہے، اس کسی ایک وقت تک محدود نہیں ہے، بلکہ فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، یہ جو ہے یہ سراپا رحمت یا سراپا سلامتی جو ہے صبح تک رہے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میری مائیں اور بہنیں، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہ طاق رات عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاق رات کو جو ہے شب قدر کو جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، 21 کو تلاش کرو، 23 کو تلاش کرو، 25 میں دیکھو، 27 میں دیکھو، 29 کے اندر دیکھو، اور پھر جب اس رات کو پالو تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس رات کو حاصل کر لیں تو اس کے اندر کیا دعا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس میں دعا کرو اللہم انی اسألک العفو تحب اللہم انی اسألک العفو فاعف عنا۔ اے عائشہ جو ہے اس رات کے اندر جو ہے دعا کرو اے اللہ تعالیٰ آپ جو ہے معاف کرنے والے ہیں، بہترین معاف کرنے والے ہیں، اور آپ جو ہے ہم کو جو ہے اس رات کے اندر جو ہے معافی عطا فرمائیے، ہر قسم کے گناہوں سے جو ہے ہم کو جو ہے معاف کر دیجئے۔ اس رات کے اندر جو ہے کثرت سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی تلافی کریں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں۔ آج دوستو جو ہے حالات آئے ہیں پورے امت کے اندر، سب سے بہترین ہتھیار ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے وہ جو ہے اللہ سے جو ہے مانگنا ہے اور توبہ استغفار کرنا ہے، کثرت سے جو ہے اللہ کی طرف جو ہے اپنے کو رجوع کرنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے۔ اے اللہ ہم تو گنہگار تھے
یہ مسائل ہمارے اوپر، یہ پریشانیاں ہمارے اوپر آئی ہیں، اے اللہ تعالیٰ آپ ہی جو ہے معاف کرنے والے ہیں، اور آپ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو ہے ان پریشانیوں کو، ان حالات کو ہم سے دور کر سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ان راتوں کے اندر جو ہے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔